हेलो। جی کون؟ جی پیغام عمری صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ. جی دراصل آپ بہار کے رہنے والے ہیں؟ نہیں، میں جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں. اچھا جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں یہ جہاں پہ زمین ابھی درک رہی ہے وہیں کے آس پاس کا معاملہ ہے آپ کے؟ زمین درک رہی ہے. ہاں، جوشی مٹھ؟ جی نہیں، ہم کو نہیں پتہ ہے. اچھا اچھا پیغام عمری صاحب، آپ کا نام بڑا اچھا ہے، پیغام عمری صاحب، پہلی بار میں نے یہ نام سنا، پیغام. تو جی میں اپنا تعارف کرا دوں، میں ایڈوکیٹ ہوں، کرمنل لائر ہوں اور سائبر کیسز دیکھتا ہوں، اور علم دین سیکھنے کا بھی بڑا اپنا شوق ہے، اور مطلب ایک طرح سے عادت میں نے بنا رکھی ہے. تو ایک چینل پہ میں دیکھ رہا تھا، وہاں آپ کی آڈیو مجھے ملی، ایک کسی ہوں صاحب آپ کی عید میلاد النبی پہ شاید بات ہو رہی تھی. ہوں تو پھر ان صاحب کو میں نے ڈھونڈا، بڑی مشکل سے ان کا نمبر مجھے ملا، تو میں نے سوچا ہوں. آپ سے بات کری جائے. تو جی آپ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں پیغام عمری صاحب؟ کون سی جماعت سے؟ مسلمان ہیں. پیغام عمری صاحب ایسے تو اب دیوبندی بھی ہیں اور قادیانی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سب کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو اگر تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ بھی سب جو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے سبھی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے طریقے عمل والے ہیں. کی تبلیغ کرتے ہیں. جی اصل میں ایسا ہوتا ہے نا پیغام صاحب، کہ جیسے مان لیجئے کہ ہم کہیں گئے کسی دوسرے ملک میں، وہاں اور بھی ملک کے لوگ تھے، تو ہم ملک انسان وہاں مل گیا. تو مان لیجئے ہم یو پی میں رہتے ہیں، وہ مجھے مہاراشٹرین مل گیا کوئی، تو جب ان سے پوچھے گا کہ تم کہاں رہتے ہو، تو میں بتاؤں گا میں انڈیا میں رہتا ہوں، انڈیا میں یو پی میں رہتا ہوں، یو پی میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، لکھنؤ میں فلاں جگہ رہتا ہوں، تب ایکچوئل آئیڈینٹی اس کی پتہ چلتی ہے. تو اسی طرح سے کلیم تو سب کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پر آج کل بڑا سمجھ رہے ہوں گے آپ، بڑے مسئلے آج کل ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کون ایکچوئل مسلمان ہے کون نہیں ہے، کون بنا ہوں ہوا ہے کون چھپا ہوا ہے. ہوں. تو اس تعلق سے میں نے پوچھا آپ سے کہ مطلب آپ اہل حدیث ہیں کہ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں؟ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے جی ہم بریلوی ہیں. ہیں؟ جی اب آپ بتا دیں. ہم بریلوی نہیں ہیں. اچھا تو کیا ہے؟ نبی بریلوی نہیں ہیں ہم. تو کیا ہے؟ سلفی ہیں. جی تو سلفی جو وہ طریقہ، وہ جو صحابہ کرام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، جی تابعین نے جو صحابہ سے لیا. جی 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 میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی مطلب آپ جلدی آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. نہیں، کیوں؟ کیا بات ہے؟ پتہ کئی نہیں اس طرح کے ابھی فون آ دیکھیں آپ چکے نے ہیں. نہیں بتایا. کئی آپ جو عید میلاد کی تقریر کے بارے میں کر رہے ہیں نا، جی جی 10-12 تقریریں آ چکی ہیں. اچھا اچھا. آپ آئیے، ہم کہاں؟ آپ سیوان سے، ہم آپ سے روبرو بات کریں گے انشاءاللہ. اس طرح کئی سیوان؟ بار بات ہو چکی ہیں. بالکل، اب آپ سے اچھا روبرو بات کریں گے. آپ آئیے، آنے جانے کا کرایہ انشاءاللہ ہم ذمہ لیتے ہیں. سیوان تو بہار میں ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو جب بھی آنے کی نوبت آئے گی تبھی کال کیجیے گا، اور اس تعلق سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ آپ سے. نہیں، ٹھیک عید ہے. میلاد النبی کے تعلق سے ہمیں بات نہیں کرنی ہے. جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے قبر پہ لوگ جاتے ہیں، تو کیا قبر والے زندہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یا ان کو مردہ مانا جائے یا زندہ مانا جائے؟ یہاں کنفیوژن ہے میری. اچھا، آپ کا کیا کنفیوژن ہے آپ کا؟ میری یہی کنفیوژن ہے کہ زندہ ہوتے ہیں کہ مردہ ہوتے ہیں. تو کنفیوژن کیا ہے؟ یہی تو کنفیوژن ہے. ہوں؟ یہی دیکھیے، میں آپ سے ایک جیسے سوال کروں، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں ڈاکٹر میں صاحب آپ سے، آپ کنفیوز ڈاکٹر ہوں. ہیں، جی آپ نہیں، ڈاکٹر ہیں، میں اور ایڈوکیٹ ہوں. سنیے نا، آپ ایڈوکیٹ ہیں. میرا آپ سے ایک ہے نا جی نارمل سوال ہے، جی اور کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. آپ تو ماشاء اللہ ایڈوکیٹ ہیں، جی بتائیے. اور زمین کو آسمان، آسمان کو زمین بنا سکتے ہیں. جی تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ قبر میں جو دفنایا جاتا ہے، جی وہ زندوں کو دفنایا جاتا ہے کہ مردوں کو دفنایا جاتا ہے؟ یہی سوال آپ نے بہت اچھا سوال کرا. ہوں. مطلب ہمیں بہت آپ کا یہ سوال بہت اچھا لگا، جی. اور اس کا جواب بھی ایک سوال میں ہے. ہوں. شہید زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ ہوں. شہید زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ قرآن آپ کو آپ مانتے ہیں نا؟ الحمدللہ. قرآن میں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے آپ کو پتا نہیں، والا قلہ تشعرون، یعنی تم نہیں سمجھ نہیں سکتے ہو. سنیے نہیں نا نہیں، میری بات، یہاں مراد میری یہ بات نہیں ہے کہ سنیے. کیسے زندہ ہے، یہاں سوال یہ تھا آپ کہ زندہ ہے یا مردہ نہیں، ہے.
اسی لیے کہہ رہے ہیں نا، پہلے آپ شہید اور نارمل موت کی بات ہوئی، قرآن جب کہہ رہا ہے کہ تم وہ کیسے شہید زندہ ہیں، جی جی تمہاری عقل وہاں کام نہیں کر سکتی ہے، نہ ہی جی تمہارا علم اور نہ ہی تمہارا ایڈوکیٹ بننا، نہ تمہارا وکیل جی بننا اس جی معاملے میں کوئی کام آ سکتا ہے، تو جی قرآن نے کہہ دیا ہے۔ جی تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو عام مردوں میں، پھر عام زندوں میں شامل شمار کرنے والے؟ وہی تو میں نے آپ کو سوال کا جواب دیا۔ اچھا، ہاں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا دراصل، ہوں تو یہ ہلیت الاولیاء ہے، جلد 2، صفحہ نمبر 205۔ ہوں اس میں ایک لکھا ہوا ہے، ایک میں آپ کو یہ پڑھ کے بتا دوں، مشکل ایک آدھا منٹ لگے گا۔ ہوں جی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو الطایہ فرماتے ہیں کہ حضرت مطرف بن عبداللہ جنگل میں رہتے تھے، اور ہر ہوں جمعرات کو گھوڑے پر سوار ہو کر قبرستان جاتے تھے۔ بذا اوقات ان کا گھوڑا رات کو روشنی میں جگمگانے لگتا تھا، مطلب چمکنے لگتا تھا۔ اور ایک ہوں مرتبہ بعد جب آپ قبرستان پہنچے تو حضرت مطرف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر قبر والا اپنی قبر پر بیٹھا ہے۔ جب ہوں انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ مطرف ہیں جو ہر جمعرات کو آتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کو جمعے کا دن کا بھی علم ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ہوں فرمایا ہاں، اور اس دن پرندے کیا کہتے ہیں اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ پھر میں نے ان ہوں سے پوچھا کہ پرندے کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پرندے کہتے ہیں سلام سلام من یوم صالح۔ تو یہ ہوں ہلیت الاولیاء میں لکھا ہے۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اسے جو امام ذہبی ہیں، جو آپ ہوں سلفیوں کے بھی بہت بڑے امام صاحب گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیار اعلام النبلا میں جلد 4، صفحہ 193 پہ بھی لکھا ہے۔ ہوں تو یہاں تو پتہ چل رہا ہے حدیث کہ جو حدیث اللہ کے ہے ہی بندے نہیں ہے، ہوتے ہیں نیک، وہ حدیث ہے ہی نہیں زندہ ہے، بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، حدیث حدیث ہے ہی نہیں یہ، اچھا اچھا، موضوع حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں نہیں، نہیں اس میں ہے۔ اس میں موضوع نہیں لکھا ہے۔ ہاں تو اس نے نہیں لکھا ہے تو اس میں جی، غلطی ہے نا، تحقیق جو تحقیق شدہ کتابیں ہیں اچھا اچھا، اس میں آپ مطلب دیکھیں ہمارا قرآن، کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ امام ذہبی صاحب ہم جھوٹے ہیں پھر۔ کوئی بھی کسی کی بھی بات ہو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو وہ ہاں، اس بات میں وہ غلط ہے، وہ نبی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بھی بات جی، غلط ہو سکتی ہے۔ بس کہہ دیجئے جی امام ذہبی نے یہاں جھوٹ لکھا ہے۔ بالکل انہوں نے غلط لکھا جی۔ جی، جزاک اللہ خیر، امام بس یہی امام ذہبی کا جو ہے وہ چیز وہ ثابت نہیں، چونکہ وہ ہے نا جی جی تخریج میں جو جی حدیث ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب میں آپ کو قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی سورۃ النحل آیت نمبر 21 نوٹ کر لیجئے، جی ٹھیک ہے؟ جی جی آیت نمبر 20 اور 21 پڑھیے گا۔ جی قرآن کہتا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جی جی اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ جی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جی اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں۔ جی جی وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، جی ٹھیک ہے نا؟ تو جی قرآن نے ایک عین صاف واضح کر دیا ہے کہ جو مردے ہیں، جن جی کے لیے جن کے پاس جا کے یہ پکارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جی، اس کی تو تفسیر انہیں بتا کچھ پتا سکتے ہیں؟ نہیں کہ کب اٹھا جائیں گے۔ اس کی تفسیر اس کی بتا سکتے ہیں؟ تفسیر وہی ہے، بخاری شریف کی واضح حدیث ہے، نہیں، مسلم تفسیر شریف پوچھ کی رہا ہوں میں۔ واضح حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصرانیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ جی جی، یحذر ما صنعوا، نہیں، آپ کہیں اور جا رہے نبی ہیں، صلی اللہ علیہ آپ کہیں اور وسلم جا رہے ہیں۔ نہیں پہلے نہیں، تو ہم قبر اس ہی کی پر آ رہے ہیں، تفسیر، ہم نہیں نہیں، پہلے اس کی تفسیر تو بتا سنیے، دیجئے۔ اس کی سجدہ تفسیر گاہ ہی تو بتا بھی، رہے ہیں، سجدہ تو بنا لیا، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اس کی تفسیر بتا دیجئے جو بھی آپ نے آیت تفسیر ہی کریمہ بتا رہے پڑھی ہیں، ہے۔ اس کی تفسیر ہی ہم بتا رہے ہیں آپ کو، اس عمری کی صاحب، یہ تفسیر ہی تفسیر حدیث اس ہے۔ کی ہے؟ اس کی تفسیر یہی ہے کہ قبر، کسی کی قبر پر جانا، ہاں، سجدہ کرنا، ان جی سے مانگنا، جی ہے نا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں خود پتا نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، تو دوسروں کی وہ کیا سنیں گے؟ جی، اور یہ نبی تفسیر صلی اللہ کہاں علیہ وسلم جی، یہ قبر کے تفسیر کی بارے کتاب میں تو بتا واضح، دیجئے، تفسیر کی ہم نے کتاب تو آپ کو بتا دیجئے۔ ترجمہ ہی بتا دیا نا، جی نہیں، میں تفسیر کا حوالہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہے؟ جی، تفسیر تفسیر کا حوالہ، آپ حسن البیان دیکھ لیجئے، تفسیر ابن کثیر دیکھ لیجئے، اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے جب احسن البیان میں اور آپ کی جو تفسیر جو آپ نے کیا نام لیا ابھی، تفسیر تفسیر ابن ابن کثیر۔ کثیر اور تفسیر جلالین شریف میں جب میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد کفار ہیں۔ نہیں نہیں، ہم آپ کو بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں نا،
نہیں نہیں، میں آپ बुखारी سے اس का کی तफसीर पूछ रहा हूँ, हवाला तो मैं भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं कोई अभी आपसे इसकी मुराद तफसीर इससे पूछ रहा हूँ। कुफार नहीं है, जो भी है वल्लदीना यदऊना, जो भी उसको पुकार रहे हैं, है जी ना, अल्लाह के अलावा जो भी पुकारते हैं, जी। तो उससे कुफार हो या फिर मुशरिक हो, मामला कब्र पर जाने का और ये करने का मामला सबके लिए बराबर है। नहीं नहीं, और सबके लिए नबी नहीं है, सुनिए, माअज़ल्लाह रब्बिल कब्र आलमीन, काफिर और कब्र के मुसलमान को आप एक एक, कब्र एक कैसे बना सकते हैं? कब्र कब्र के ताल्लुक से खुद हम आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता रहे हैं ना, जी। क्या आप कह रहे हैं कि यहूद और नसारा की लानत हो जिन्होंने नबियों की खबरों को सजदा करने की जगह बना लिया। नहीं नहीं, आप अरे इसकी अब तफसीर नबी गलत की बता रहे हैं कब्र ना, पर कोई क्योंकि शख्स जा नहीं इसकी सकता तफसीर है। आप इसलिए गलत नबी बता रहे की हैं क्योंकि कुफारों पर जो आयतें नाजिल होती नहीं हैं, नहीं इसकी नहीं तहकीक अगर आप करेंगे तो सूरह अहकाफ जब आप पढ़ेंगे आयत नंबर 5, तो इसमें आया है कि और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसों को पुकारे जो कयामत तक उसका जवाब ना दे सके, और इनको पुकारने की खबर ना हो। ये सूरह अहकाफ जी में आयत जी, नंबर 5 में लिखा है। ये अब यहाँ मुशरिकीन ही तफसीर तो के सुन लिए है। लीजिए। नहीं नहीं, और तफसीर तो, मुशरिकीन ही अरे के मेरे, लिए है, अरे भाई साहब, मुशरिकीन ही के लिए है। तफसीर तो सुन लीजिए, तफसीर। हाँ अब इसमें तफसीर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में लिखा है कि और उससे बढ़कर गुमराह और हक हिदायत से दूर कौन होगा जो शिर्क करता है, खुदा ताला के सिवा औरों को माबूद बनाता है और ऐसों को पुकारता है जिनमें बात करने की भी ताकत, और जो कयामत तक इनको जवाब ना दे सके अगरचे ये उनको लाख पुकारे पुकार के थक जाए। ये लिखा है तफसीर इब्ने अब्बास जिल्द 2 सफा नंबर 495 पर। यानी कि उस शख्स से बढ़कर गुमराह, अब तफसीर इब्ने कसीर बता रहा हूं मैं आपको, उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन होगा जो बुतों को पुकारता है। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 4 सफा नंबर 296। तफसीर मजरी भी सुन लीजिए, तफसीर मजरी में लिखा है यानी जब वो बुतों को बुलाते हैं। ये लिखा हुआ है तफसीर मजरी जिल्द 4 सफा नंबर 510 पे। और हदीस शरीफ में आपको बता दूं इसके ताल्लुक से क्या है कि हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मखलूक में सबसे बदतरीन ख्वारिजी लोग हैं जो काफिरों के बारे में नाजिल होने वाली आयत को मुसलमान पर चस्पाते हैं। आप बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफा आप 88 बाब नंबर 5 हदीस नंबर जी 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 जी, अब 6929। मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात जी सुनिए। जी बुखारी शरीफ की वाज़ेह हदीस है, जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है कि एक हबशा के अंदर एक कनीसा है ना, एक कनीसा है जी जहाँ पर जिसके लोग तवाफ कर रहे हैं, जी, जिसके लोग क्या है, जिसका लोग तवाफ तबाह कर कर रहे रहे हैं। हैं। जी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अंदाज में फरमाया कि है ना, ये जी लोग हैं जो अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा क्या है, खतरनाक है, सबसे ज्यादा क्या है, बुरे हैं। जी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि ला तत्तखिदु क़ब्री ईदा, मेरी कब्र को है ना ईद यानी आने जाने की जगह न बनाना, जी है जी ना, बुत न, मेरी कब्र पर मेला ना लगाना। जी चाहे शिर्क, चाहे कलमा पढ़ करके करें, चाहे शिर्क कलमा पढ़ करके ना करें, जी जी। मुशरिकीन के लिए, ठीक है ना। अच्छा और अच्छा, मुशरिक ईद शिर्क, ईद सुनिए सुनिए, ईद वाली भी मैं शिर्क, आपको बता देता हूँ, इसमें हुजूर क्या फरमा रहे हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये सुनिए इमाम सुनिए, सखावी आप लिखते खाली हैं, आप ही क्या बता रहे, इमाम मेरी सखावी लिखते हैं, मेरी बात साहिब सुनिए। तराहुल मोमिन इमाम फरमाते सफारी हैं कि ये देखिए, इस बात का मेरी बात एहतमाल सुनिए, रखना है आप कि हुजूर हदीस की कसरत तरफ के आइए, साथ आप जियारत हदीस की करने तरफ पर आइए, उभार हदीस रहे की हैं कि तरफ तुम आइए, मेरी आप कब्र बोले पर जा रहे ईद हैं। की तरह साल हदीस में की 2 तरफ मरतबा ना आइए, आया करो आप गलत जैसे पर ईदगाह में गलत 2 किए जा मरतबा रहे आते हैं। हो। ये आप इसमें बोले जा रहे एहतमाल है, हैं यानी कि इमाम ताकीद और आपका अकवाल, फरमान, यानी तकलीद से आपके घरों देखिए, कब्रिस्तान, अपने घरों को कब्रिस्तान ना तकलीद से बनाओ, शिर्क दूर नहीं ना होगा। बनाओ से तकलीद करने मुराद से आप अपने घरों मुसलमान नहीं से बन नमाज सकते हैं। तर्क ना करो, जैसे कब्रिस्तान तकलीद में नमाज नहीं तकलीद पढ़ी करने थी। से आप मुसलमान अल-कौनुल नहीं बन बदी सफा सकते नंबर हैं। 333। आप तकलीद गलत तकलीद हदीस की तकलीद तशरीह कर रहे हैं तकलीद आप तो। तकलीद तकलीद नहीं नहीं में नहीं, तकलीद तकलीद पर तकलीद किए जा रहे हैं, अरे आप अभी अखबार हम पेश आपको कर रहे हैं, हम तकलीफ पे आपको भी 2 हदीस मिनट पेश में कर हम रहे हैं, आपको अभी हम पटकना आपको देंगे, हदीस लेकिन पेश पहले कर रहे आपने हैं। जो ईदगाह वाली बताई है, एडवोकेट साहब, ईदगाह में आप इमाम दीवान आइए, सखावी हम इसकी आपके शरह में आने क्या जाने लिखते का हैं? किराया देते हैं। नहीं नहीं, आप सुनिए, तकलीद पर इमाम तकलीद की सखावी बातें इसकी किए शरह जा में रहे लिखते हैं। हैं, हम आपने जो आपको बताया हदीस पेश है कर रहे हैं और कि आपको हुजूर ने इमाम की फरमाया मेरी तरफ से कब्र दी को हुई है, ईदगाह हम ना आपको बनाओ, सुन हदीस पेश लीजिए। कर रहे हैं। आपने जो सुनिए, कहा ना आप मेरी सुनने कब्र को वाले नहीं है, ईदगाह खाली ना बता बनाओ, के जा रहे तो हैं। इस सुनिए मेरी हदीस बात, की सुनिए, या शरह तो में मैं इमाम पढ़ रहा हूँ। सखावी क्या लिखते हैं? इमाम सखावी लिख नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सामीन, ये उमरी साहब तो भाग गए, लेकिन आखिरी में इन्होंने जो जहाँ पे आवाज़ें दोनों की टकराने लगीं, तो शायद ये चीज़ आप लोग को ठीक से ना सुनाई दे, इसलिए मैं अलग से ऑडियो बना के और इसकी तशरीह बयान कर देता हूँ, ताकि आइंदा से अगर कोई वहाबी देवबंदी आपके सामने इस चीज़ को एक तरह से दलील बना के रखे कि हुजूर ने मना फरमाया है कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, इसका मतलब वहाबी ये अब निकालता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी कब्र पे मत आया करो, भीड़ मत लगाया करो, ठीक है। लेकिन इमाम सखावी क्या फरमाते हैं?
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام سخاوی کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ منکرین اس حدیث کا استعمال کرتے ہیں سنیوں کی جو عوام ہوتی ہے اس کو بہکانے کے لیے کہ دیکھو نبی نے قبر کے پاس جمع ہونے سے منع فرمایا جیسے تم عید پہ جمع ہوتے ہو. اب آئیے دیکھیں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اور محدثین کیا فرماتے ہیں. امام سخاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ صاحب صلاح المومن فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کا احتمال رکھتے ہیں کہ حضور کثرت کے ساتھ زیارت کرنے پر ابھار رہے ہیں کہ تم میری قبر پر عید کی طرح سال میں 2 بار نہ آیا کرو جیسے عیدگاہ میں 2 مرتبہ جاتے ہو. اسکین آپ کے سامنے ہے، کتاب کا نام القول البدیع صفحہ نمبر 333. اس احتمال کی تائید آپ کے فرمان یعنی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ سے مراد اپنے گھروں میں نمازیں ترک نہ کرو جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. سامعین حضرات، یہ ہے اس کی صحیح تشریح جو وہابی آپ کو غلط تشریح بتاتا ہے اور عوام کو بھولی بھالی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس چیز کو اپنے ذہن میں بسا لیجئے. اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے، اوریجنل کتاب کا حوالہ ہے. دیکھیں ایک ایک حوالہ ڈھونڈنے میں، اس کو سنبھال کے رکھنے میں بہت محنت لگتی ہے. تو برائے کرم آپ لوگ سے بس اتنی التجا ہے، گزارش ہے کہ اس کو کم از کم اپنے ذہنوں میں اس کو دلیل کو یاد رکھیں، حفظ کر لیں اور اسکین پیج کو بھی اپنے پاس سیو رکھیں. ویڈیو کو پاز کر کے اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں اور دوسری چیز اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی یہ گمراہ نہ کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.